قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بے وفاؤں کی اور سب سے بڑے بے وفاؤں کی اگر فہرست بنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ٹاپ آف دی لسٹ دو چیزیں ہوں گی، اور ان میں سب سے اوپر دولت، یہ بھی بہت بڑی بے وفا ہے، اولاد بھی دولت کے لیے بے وفائی کر جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ان سے دل نہیں لگانا، اولاد کی پرورش کریں اس انداز میں کہ ان کے دل میں والدین کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، اچھے اخلاق پر ان کی تربیت کی جائے، نہ یہ کہ ان کے ذہن میں صرف ایک چیز بٹھا دی جائے کہ دولت کمانی ہے، دولت کمانی ہے اور دولت کمانی ہے۔ شومی قسمت یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں موٹیویشنل سپیکر بھی اسے سمجھا جاتا ہے جو دولت کمانے کے گر بتائے، اس کی ویڈیو کو زیادہ دیکھا جاتا ہے جو آپ کو دولت کے بارے میں بتاتا ہے اور دولت کمانے کے گر اور طریقے سکھاتا ہے، اور وہ طریقے چاہے بوگس ہوں، چاہے وہ صرف ویڈیو کی حد تک ہوں۔ کیا یہ کیسی موٹیویشن ہے کہ ہم اس چیز کے پیچھے لگا رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے باقاعدہ طور پہ، جو آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے، آج جیب بھری ہوئی ہے کل بازار میں جائیں گے وہ کہیں اور اس سے بڑی بے وفائی اور کیا ہو کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ صرف یہ دو چادریں ہمارے جسم کے ساتھ لگی ہوئی جاتی ہیں، اس کے بعد کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، نہ دولت ہماری ہے، نہ شہرت ہماری ہے، نہ ہماری وہ جائیدادیں جو ہم نے بنائی ہیں، یہ سب اوروں کے لیے چھوڑ کے ہم چلے گئے۔ میں جب اس بے ثباتی کو دیکھتا ہوں اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ صوفیاء کرام نے، اللہ والوں نے دولت سے محبت نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج وہ امر ہو گئے، ان کا ذکر آج ہوتا ہے، آج ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، آج ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دولت سے پیار نہیں کیا۔ یہ دولت اتنی بے وفا چیز ہے جو کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی۔ ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ایوب خان کے دور میں بڑے بڑے مالدار خاندانوں کی جب لسٹیں بنتی ہیں تو 5 خاندان اس میں سب سے اوپر نظر آتے ہیں، اور ان میں نمایاں ایک خاندان ہے جو سہگل خاندان کے نام سے مشہور ہے۔ سہگل خاندان کا سربراہ حاجی محمد یوسف، جس کی جائیداد اور جس کے مال و دولت کا اندازہ ظاہر آپ اس دور میں اندازہ لگائیں کہ جب ویلیو تھی روپے کی اور پیسے کی ویلیو تھی۔ آج تو ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو کر جو ہے نا وہ 280 پلس پہ ڈالر کا ریٹ جا چکا ہے۔ اس وقت 25,000 کروڑ روپے محتاط اندازہ اس کے اثاثوں کا، 25,000 کروڑ روپے، 57 کمپنیوں کا مالک۔ اپنی ایک بیٹی ناز سہگل کی شادی وہ جس میاں منشا سے کرتا ہے تو وہ بھی نشاد گروپ کا مالک بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا مالدار، 57 کمپنیوں کا مالک، کوہ نور ٹیکسٹائل ملز کا مالک، اور اس کے وہ بڑے کارخانے فیصل آباد اور راولپنڈی میں لگے تو ان شہروں کو کوہ نور کہا جانے لگا۔ لیکن کبھی وقت ملے یا سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آ جائے گی حاجی محمد یوسف کی قبر کی تصویر، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب اس کا جنازہ جا رہا تھا، 4 کندھوں پر اٹھا کر جب اسے لے کے جا رہے تھے تو قبرستان پہنچنے سے پہلے ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر الزام لگایا کہ اس نے والد کی وصیت میں جو ہے نا وہ ہیرا پھیری کی ہے۔ دوسرے نے انکار کر دیا، پھوٹ پڑ گئی، بٹوارے پڑ گئے، نا اتفاقی ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آنے والی جنریشن، یہ 90s کی بات ہے، 1993 آئی تھنک جو ہے نا حاجی یوسف دنیا سے جاتا ہے۔ آج سہگل خاندان کو چند لوگ جانتے ہیں، شاید ہماری نسلیں، ہمارے بعد والے لوگ سہگل خاندان کا نام بھی بھول جائیں۔ کہاں ہے دولت؟ 25,000 کروڑ روپے کہاں گئے؟ اس کا مطلب یہ بے وفا ہے۔ جو دولت بے وفا ہے اس کے لیے اپنے جو اخلاقیات ہیں ان سے نہ گر جائیں۔ سب کچھ دولت نہیں ہے، سب کچھ پیسہ نہیں ہے، انسانیت کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک رفائی ادارے کے ذمہ دار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک بات مجھے بتائی، اور نمناک کیفیت میں یہ بات میں نے سنی اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کال آئی کہ ایک لاش کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے۔ ہم جب گئے ایڈریس پر، پوش علاقے کا ایک بنگلہ تھا، اس کے دروازے پر لاش رکھی ہوئی تھی، گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ جو آپ کہہ لیں کہ وہ جو گیراج ہے اس میں، اور گاڑی باہر کھڑی تھی۔
नौजवान हमारे पास आया, उसने कहा जी ये कुछ पैसे हैं, ये तजहीज़ व तकफीन के लिए लगा लीजिएगा, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। और गाड़ी से आवाज़ देकर बीवी कहती है कि जल्दी आ जाएं, फ़्लाइट मिस हो जाएगी। बाद में मालूम करने पर पता चला वो चंद टके और चंद पैसे देकर रिफाई इदारे के मुलाजिम को अब जो है ना वो तजहीज़ व तकफीन की जिम्मेदारी जिस शख्स की देकर गया था, वो मरहूम उस जाने वाले नौजवान का बाप था। अपना बाप मरा पड़ा है, सामने चारपाई पर पड़ा है, बेटा वो पैसे चंद देकर कहता तजहीज़ व तकफीन करके दफन कर देना, हमारी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, हमने अबॉर्ड जाना है। ये होगा अगर हम दौलत से मोहब्बत करेंगे, औलाद को अखलाक नहीं सिखाएंगे तो ये होगा। निकल जाएं इस झमेले से कि दौलत ही कमानी है। लोग कहते हैं ना हम पसंद करते हैं ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को जो हमें दौलत कमाने के गुर बताता है। अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे, मैं नापसंद करता हूँ, नफरत करता हूँ उससे जो हमारी कौम को, हमारी कौम के मेमारों को, हमारे नौजवानों को इस दौड़ में लगा रहे हैं कि दुनिया में कामयाबी का सबसे बड़ा जीना जो है वो सिर्फ दौलत है। ये दुनिया हमारी यंग जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। गौर कीजिएगा।